آپ کے سامنے رہی ہے. جناب اسپیکر، میں وقتاً فوقتاً گزارشات کر چکا ہوں اور دست بستہ کل بھی میں نے آپ سے گزارش کی ہے، جو میری جماعت کو مجھے ایک رائے دینے کا اختیار ہے اور ایک حق ہے، ان کو بھی اپنی ایک رائے دینے کا اختیار ہے اور ایک حق ہے. میری رائے کا احترام آپ کا فرض ہے اور آپ کی رائے کا احترام میرا فرض ہے. اختلاف ہو سکتا ہے رائے میں، لیکن احترام ہونا چاہیے رائے میں. چاہے یہ اور اسی بنیادوں کے اوپر یہ چیئر جس طرح یہ ہاؤس چلا رہی ہے، میرے خیال میں یہ ایک تاریخی خیبر پختونخوا کا دور ہے، جس میں ہم بڑی شدت اور بڑی تلخ گفتگو بھی کر لیتے ہیں، لیکن برداشت دونوں طرف سے جاری ہے اور اسے ہمیں اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. جناب اسپیکر، ان کا اور ہمارا اختلاف کیا ہے؟ بنیادی بات کیا ہے جو پہلے روز سے ہم کہہ رہے ہیں؟ ہم چیزوں کو دلیل و دلائل پہ کرنا چاہتے ہیں، مکالمے کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، سمجھوتے کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، مفاہمت کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، جس کی مثالیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ریاست کے پارلیمانی سفر میں دے چکی ہے. چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ 7th NFC ایوارڈ ہو. یہ لوگ طاقت کے زور پہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جبر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یہ دھونس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یہ دھمکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا بولوں اب سر، کون سا لفظ استعمال کروں؟ اختلاف صرف یہی ہے. میری رائے یہی ہوتی ہے، سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ بات چیت کے ذریعے بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر، میں پھر تاریخ کی مثال اگر نہ دوں تو زیادتی ہوگی. فاؤنڈنگ فادر کی تصویر آپ کے سر کے اوپر لگی ہوئی ہے. ایک شخص کے اوپر کسی بھی پاکستانی کا اعتراض نہیں ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، چاہے وہ ٹریجری میں ہے. اس شخص نے یہ ملک اگر دھونس سے دھمکی سے گنڈاسے سے حاصل کیا ہے، پھر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں. اس شخص نے جمہوری سفر کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے انگریز سامراج سے یہ ملک بنایا اور اس دنیا کی جغرافیہ کو تبدیل کیا. جناب اسپیکر، مجھے یہ بتائیں، اس بات پہ کسی کو اعتراض ہے؟ یا تو آپ مجھے بتا دیں، قائد اعظم نے گنڈاسا اٹھایا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا میں انگریز کو اٹھا کے پھینک دوں گا، مار دوں گا، میں ایک گولی کی بجائے 10 گولیاں چلاؤں گا. تو پھر تو ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، ہم ساری اپوزیشن آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے کنٹینر پہ چڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کل بھی چیف ایگزیکٹو کی تقریر، ہم تو سمجھے تھے شاید وہ آئے ہیں اس ایشو کو ختم کرنے کے لیے. وہ کل پھر کہہ رہے تھے میں آئی جی کو کہتا ہوں اس کو ہٹا دو نہیں تو میں اٹھا لوں گا. جناب اسپیکر، ہم سیاسی کارکن ہیں اور مجھے تو ذاتی طور پہ پتہ ہے جو سیاسی یہاں پہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں ان کی حیثیت کتنی ہوتی ہے اور کتنی نہیں ہوتی، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے وہ ہیں. اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے، چاہے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہو، چاہے وہ فیڈریشن کا چیف ایگزیکٹو ہو، جناب اسپیکر، ان کی حیثیتوں کا ہمیں پتہ ہے. ہم نے اس کے لیے بڑا جدوجہد کی ہے جو وہ ہم اس کی اسٹرینتھ کو بڑھا سکیں. ہم یہاں پہ جو آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تیاری سے آئیں تاکہ ان پارلیمان کی توقیر بڑھے، اس پارلیمان کی عزت بڑھے، تب جا کے آپ کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور میں بار بار کہتا ہوں، دیکھیں پارلیمان کی کارکردگی نہیں ہوگی جناب اسپیکر، یہ دخل اندازیاں ہوتی رہیں گی. پرفارمنس اینڈ پرفارمنس آف دا پولیٹیکل پیپل. میں آج پوچھتا ہوں صوبائی کابینہ کدھر ہے؟ جناب اسپیکر، آپ آرٹیکل 129 کھول لیں. آج مہربانی کر کے آج آپ یہ آرٹیکل 129 جو ہے، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو کانسٹیٹیوشن کا ایک پریفیس سناتا ہوں اسپیکر صاحب، کیونکہ مجھے آپ سے ذاتی طور پہ میں آپ سے متاثر ہوں جس طریقے سے آپ اس چیئر کی توقیر کو بڑھا رہے ہیں، اس ہاؤس کی توقیر کو بڑھا رہے ہیں. پریفیس آف دا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن کا بھی حصہ تھا؟ وہ کہتا ہے sovereignty of the entire universe belongs to Allah Almighty alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limit prescribed by him is a sacred trust. اس کے بعد وہ کہتے ہیں it is the will of the people of Pakistan to establish an order. آرڈر کا مطلب ہے ایک حکم نامہ، ایک کانسٹیٹیوشن،
عمرانی معاہدہ، ایک دستور، ایک آئین، یہ پاکستان کے جمہور کی خواہش ہے جو وہ ایک آرڈر یہاں پہ کریٹ کریں گے، اور اس آرڈر میں پہلے فقرہ کیا ہے؟ The state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people. جناب اسپیکر اس فکرے کو آپ غور سے پڑھ لیں، خدا را میں ان کو کہتا ہوں یہ فکرے جو ہے جناب اسپیکر ان کو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے بڑی محنتوں سے یہاں پہ ڈرافٹ کیا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ آئین کی بات تو کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ The state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people. And who are the chosen representative of the people? We are the chosen representative of the people. ریاست جو ہے اپنے اختیار اور اپنا اقتدار جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی۔ ہم منتخب نمائندے ہو کر آئے، یہ ہم منتخب نمائندے یہ سارے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اختلاف ہو سکتے ہیں آپ کو، شاید میں غلطی سے آ گیا ہوں، ارباب صاحب غلطی سے آ گئے ہیں، کوئی اور غلطی سے آ گیا، ہم نے ایک حلف اٹھا لیا۔ یہاں پہ جمہوری سفر بڑا تلخ رہا ہے، لیکن آرٹیکل 129 ابھی آپ نکالیں، پروونشل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ Who will exercise the authority? ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا پروونس سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن وہ کہتا ہے ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا پروونس exercised by the provincial government in the name of the governor۔ اور پروونشل گورنمنٹ کیا ہے جناب اسپیکر؟ یہ میں تھوڑا سا اس کو اس لیے باریک بینی سے کہہ رہا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے۔ ہم نے یہاں پہ اس لیے نہیں ہے، کوئی کہتے طلاق اٹھا لو، کوئی کہتے قرآن اٹھا لو۔ بابا وی آر ہیئر according to the constitution, according to the rules and the regulations۔ آپ اگر اس منصب پہ بیٹھے تو کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے بیٹھے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے، مینا خان صاحب بیٹھے تو کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے۔ پروونشل گورنمنٹ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں کنسسٹ آف دا چیف منسٹر اینڈ دا پروونشل منسٹر۔ یہ ایکسرسائز کرے گی اتھارٹی، یہ ایکسرسائز کرے گی پاور ساری ریاست کی۔ کل چیف ایگزیکٹو نے بڑا خطرناک بیان دیا جناب اسپیکر، مجھے بڑا دکھ ہوا بائی گاڈ۔ وہ کہتے ڈی پی او میری بات نہیں مانتا، یہ کہتے ہیں ڈی سی ہماری بات نہیں مانتے۔ ہم تو پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں خدارا پالیٹکس از دا نیم آف دا انکلوسیونیس۔ بیٹھیں، آپ کی اور میری رائے کے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ کی اور میری انا کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ ہمیں بلائیں، ہم آپ کو بلاتے، بیٹھ کے کلیکٹیو وزڈم سے یہ چیزیں ہوں گی۔ اگر ہم اکٹھے بیٹھ کے کسی آئی جی کے خلاف اور کسی چیف سیکرٹری کے خلاف یا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف اگر بات کریں گے تو ہماری آواز میں طاقت ہوگی۔ میں تو آپ کے چیمبر میں بیٹھ کے میں نے یہ گزارش کی تھی جو خدارا یونینیمس چیزیں لائیں، یہ علیحدہ سفر والی باتیں چھوڑ دیں۔ انکلوسیونیس میں طاقت ہے۔ ان کی اپنی ریاست مدینہ کا جو ماڈل ہے، what is the constitution of the Medina? That was the first written draft of the constitution in the human history۔ یہ وہ بھی نہیں پڑھتے، نعرہ مارتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ جناب اسپیکر ریاست مدینہ کیا تھی؟ ریاست مدینہ was the pluralistic society, politically inclusive society۔ اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں مشرکین بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، مختلف مذہب تھے، مختلف کلچر تھے، مختلف خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کیا تھا؟ کون تھا؟ پلورلسٹک اور انکلوسیو سوسائٹی تھی۔ میری گزارش یہ ہے، ان سے صبر نہیں ہوتا، ہم یہی کہتے ہیں دیکھیے یہ کام بڑا تسلی کا کام ہے جناب اسپیکر، جو میری رائے ہے میں وہ دوں گا، میں نے اس کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کی بہتری کے لیے جو میری رائے ہوگی، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، ان کی رائے زیادہ پریویل کرے۔ میری گزارش یہی ہوگی جناب اسپیکر، پروونشل گورنمنٹ تو ڈیلیور ہمارے حساب سے نہیں کر رہی، کیونکہ پروونشل گورنمنٹ اس لیے نہیں ہوتی جا کے یہ میٹنگز کریں، پیسٹریاں کھائیں، چائے پئیں، فیصلے کریں گے۔ جب پریشر ہوگا اس میں بھی فیصلہ کریں گے، جب پریشر نہیں ہوگا تو اس میں بھی فیصلہ کریں گے، ڈیسیژن کریں گے۔ آج خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے، انہوں نے کیا میٹنگ کی ہے پروونشل گورنمنٹ نے؟ انہوں نے کیا کنسنسس بلڈ کیا؟ فیڈرل سے ایک خط آیا، ایک جرگہ اور ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کل عدم۔ دیکھیں میری گزارش پھر وہی ہے، اس کانسٹیٹیوشن میں مختلف پروسیجر دیے گئے جو فیڈرل سے آپ کس طرح بات کریں گے، آپ سی سی آئی کی میٹنگ کیوں کال کریں گے تاکہ آپ کی بات چیت ہو۔ میں نے آپ کو مثال دی، پرویز خٹک آپ کا وزیر اعلیٰ تھا، وہ دھرنے بھی کرتا تھا، وہ جلسے جلوس بھی کرتا تھا، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جلسوں میں گالیاں بھی دیتا تھا، لیکن اس کا ورکنگ ریلیشن تھا۔
میں تو ایمان سے آپ کو کہتا ہوں، میں تو انتظار میں تھا جو لیڈر آف دی ہاؤس ہم تمام پارلیمنٹری پارٹیز کے ہیڈ کو بلائے گا، ایک انیشیٹو لے گا، بحیثیت بڑا ہمیں کہے گا، جو آپ کے ذہن میں کیا رائے ہے آپ مجھے رائے دیں۔ جناب اسپیکر، بڑے بڑے لیڈر جب کسی بھی ایشو پہ پھنس جاتے ہیں وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کے نمائندوں کو بلاتے ہیں۔ یہ اکیلے ہر چیز کرنا چاہتے کریں، مینڈیٹ ہے ان کے پاس، لیکن ان کی کیا ڈیلیورنس ہم پوچھتے ہیں، کیا ان کا رول کیا پلے کر رہے ہیں یہ لوگ؟ سی سی آئی یہ نہیں بلاتے، جرگے کو تحفظ یہ نہیں دے سکتے، آج لاشیں گر گئی ہیں، پروونشل فیڈرل گورنمنٹ سے یہ بات نہیں کرتے، سی سی آئی یہ نہیں بلاتے۔ میری رائے میں تو یہ ٹوٹلی کنفیوز اور فیل ہو چکے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی موقع ہے، ہم ان کو کہتے ہیں خدا را اس صوبے کی خاطر ایک انکلوسیو باڈی بنائیں، آپ کی طاقت بڑھے گی، آپ کی آواز توانا ہوگی۔ آپ بات نہیں کر سکتے تو اسپیکر صاحب کو بھیج دیں، ہمارا ایک جرگہ بنا دے، ہم بات کر لیں گے، اس ہاؤس کا جرگہ بنا دے۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ اس ٹائم۔ اگر کوئی یہ نہیں سوچ رہا تو وہ غلط فہمی میں ہے، اور یہ جن کرسیوں پہ ہم بیٹھے ہوئے یہ شاید پھر قصہ پاری نہ ہو۔ مسلح افواج، مسلح لوگ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں 9 گوریا بن چکا ہے، یہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں۔ میری گزارش اس میں آپ سے اسپیکر صاحب، آپ سے توقع ہمیشہ ہمیں رہی ہے، میری آپ سے گزارش ہے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ لیڈر آف دی ہاؤس کو بھی بلائیں، آپ پارلیمنٹری لیڈرز کو بھی بلائیں، اور فل فور بلائیں، اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا کے یہ چھپن چھپائی نہیں چلے گا خیبر پختونخوا میں۔ خدا را کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے جناب اسپیکر۔ کیا یہ ہاؤس اس لیے بنا ہوا ہے جو لوگ صفائیاں دیں یا ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں؟ یہ ہاؤس اس لیے بنا ہوا ہے جو ہم لوگوں کو تحفظ دے سکے، ہم لوگوں کی بہتری کی بات کر سکے، اور بحیثیت حلف جناب اسپیکر آپ نے اور میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے that we will protect, defend and preserve the Constitution of Pakistan۔ اور اس حلف میں کیا لکھا ہوا ہے؟ that as a member of the Provincial Assembly I will perform my function honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and always in the best interest of the sovereignty, integrity, well-being, prosperity of Pakistan۔ لیکن آپ کے اور چیف ایگزیکٹو کے حلف میں ایک فکرہ زیادہ ہے، اور یہ ڈرافٹر آف دی کانسٹیٹیوشن نے ایسے نہیں دیا۔ اس میں لکھا ہوا ہے اسپیکر اور جو چیف منسٹر ہوتا ہے، اس میں ایک حلف میں ایک پیراگراف 2 زیادہ ہے، وہ کہتا ہے I will not allow the personal interest۔ جناب اسپیکر، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ I will not allow the personal interest to influence my official conduct and my official decisions۔ میں اپنی ذاتی خواہش کو کبھی بھی اپنے سرکاری فرائض میں یا سرکاری ڈیوٹی میں نہیں انجام دوں گا۔ یہ منسٹرز نے بھی یہی حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ تو چھوٹی چھوٹی اناؤں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی، صرف آپ سے ہمیں توقع ہے، پوری اپوزیشن آپ پہ اعتماد کرتی ہے، آج ہم پھر آفر کرتے ہیں جو خدا را یہ حکومت ستو پی کے سوئی ہوئی ہے، یہ جاگے۔ آپ کمیٹی بنائیں، آپ لیڈر آف دی ہاؤس، ہمارا لیڈر آف دی ہاؤس ہے۔ ہم نے تو کل بھی کہا یہ ہمارا لیڈر آف دی ہاؤس ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن خدا را ہم کہتے ہیں رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم کنسنسس بلڈ کر سکتے ہیں۔ آج آپ نے کمیٹی پختونخوا ہاؤس پہ بنائی، آپ کے ممبران تھے، لیکن ہم ایک یونینیمس کنکلوژن پہ پہنچے، اور میں لغمانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے ان کو بات کی، میں نے کہا شاید یہ اختلاف کریں گے، جو پختونخوا ہاؤس کے اندر ایک ایشو بنا تھا جو گورنر کی انیکسی انہوں نے اڑا دی تھی، زور میں ہے، طاقت میں ہے، جبر کرنا چاہتے کریں۔ بابا یہ کوئی احمد کنڈی کی یا بابر سلیم کی ذاتی پراپرٹی تو نہیں ہے، گورنر آف دا خیبر پختونخوا ہے۔ اگر آپ کو اختلاف ہے اس سے 100 بار ہو، پرائم منسٹر سے آپ کو اختلاف ہوگا، لیکن ورکنگ ریلیشن وہ آ چکے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، اسی میں ہم نے کام چلانا ہے۔ اختلاف بھی کریں گے لیکن اختلاف کی رائے کا احترام بھی کریں گے۔ آپ نے چھین لی، کیبنٹ نے کر دیا، گورنر کو بائی پوزیشن اس کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، چیف منسٹر کو بھی ایشو نہیں ہے، لیکن پورے پاکستان میں جگ ہسائی خیبر پختونخوا کی ہوئی، 100 جگہوں پہ ہمیں جواب دینا پڑا۔ میرا تو ذاتی رشتہ دار ہے جناب اسپیکر، لیڈر آف دی ہاؤس۔ اس دن آئے جب پہلی دفعہ آئے، یہاں پہ مجھے سامنے کرسی سے ماں بہن کی گالیاں انہوں نے دی۔ آپ آج بھی ویڈیو نکال لیں،
لیکن جس طرح چیئر نے بیہیو کیا ہے ہم نے برداشت کیا، کیونکہ ہمیں چیئر کا تقدس زیادہ عزیز ہے۔ وہ احسان میاں خیل کو اشارے کر رہے تھے جو کنڈی صاحب کو کہے مجھے دیکھے، میں ٹی وی پہ ان کو دیکھ رہا تھا، مجھے اچھے لگ رہے تھے، میں نے کہا یہاں پہ زیادہ اسمارٹ لگ رہے ہیں، وہاں پہ دیکھتا رہا۔ کہنے کا مقصد یہ جناب بینگ اے چیف ایگزیکٹو، اگر آپ اس طرح چلے ٹھیک ہے آپ کا اور میرا ذاتی اختلاف ہوگا، بدقسمتی سے میں جیت گیا ہوں، آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے بابا، ایم پی آپ کے آگے کیا چیز ہے؟ تو میری گزارش صوبائی حکومت سے جناب اسپیکر دوبارہ آپ سے ہوگی، آپ کی وسادت سے ہوگی، میں اختتام کرنا چاہتا ہوں، آج بھی موقع ہے، اٹھ جائیں، اکیلے میں چیزیں اس طرح نہیں ہوں گی، یہ پاکستان کی حقیقتوں کو آپ سمجھیں۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آیا، میری دروازے پی ٹی آئی کے لیے کھلے، آپ نہ کریں بات چیت۔ آپ نے آئینی امینڈمنٹ کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے، وہی ہمارے والا فارمولہ، بات چیت کی، دلیل سے بات کی، مکالمے سے بات کی، جن پوائنٹوں پہ آپ اکٹھے ہو سکتے تھے آپ اکٹھے ہو گئے۔ کل مولانا صاحب حکومت کے ساتھ فلسطین والے ایشو پہ بیٹھے ہوئے تھے، پرسوں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جن باتوں پہ وہ ہمارے ساتھ ایگری وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، جن باتوں پہ آپ کے ساتھ ایگری ہے آپ سے بیٹھتے ہیں۔ کوئی ذاتی انا یا ذاتی اس کی بات تو نہیں ہے، میرا ایک نظریہ ہے، میں اس کے مطابق بات کرتا ہوں، آپ کو اختلاف کا حق ہے، لیکن بہت ساری ایسی ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم بیٹھ سکتے ہیں، مشترکہ ایشوز ہیں جناب اسپیکر، اور یہ آگ صرف ان کی نہیں ہوگی، ہم سب کی ہوگی۔ ان کو جلدی ہے، میں اختتام کرتا ہوں صرف اس بات پہ، خدا را ایک انکلوسیولی ایگو سے ہٹ کے اسپیکر صاحب آپ یہ انیشیٹو لیں، میری آپ سے درخواست ہے، حکومت کو بھی کہیں، ہماری تو ایکسیس ان تک نہیں ہے، جو ایک پوری ہاؤس آف دی کمیٹی بنانا چاہتے ہیں، تمام ذمہ دار لوگ ہیں، دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، یہاں پہ آتے رہتے ہیں لوگ، آتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے لوگ آتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آتے ہیں، چیف سیکرٹریز آتے ہیں، وہ بریفنگ دیتے ہیں، سارے الحمدللہ ہم حلف اٹھا کے آئے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے نہیں پہلے ایک سیکرٹ میٹنگ ہو، وہ بھی ہو سکتی ہے، پارلیمان اجازت دیتا ہے، آپ کے رولز اجازت دیتے ہیں، اسپیشل کمیٹی بنانا چاہتے ہیں بنائیں، جلدی بنائیں، اس وقت جو ہم سے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں، یہ چاہیے تھا جو پہلے بنتی ہے، ہم بار بار ان کو کہہ رہے ہیں جو ایک کمیٹی بنائے جس میں تمام پارٹیز کے لوگ ہیں، اس میں ہم بیٹھ کے ایشوز کو پرائیورٹائز کریں، کن کن ایشوز پہ ہم اکٹھے ہو کے چل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے ہم اس کو چلا سکتے ہیں، آپ کی سربراہی میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر، دل رکھ دیں گے ہر ڈالی پر، ہم آنچ نہ آنے دیں گے کبھی اس خاک کی خوش اقبالی پر، اس خاک کی خوش اقبالی پر۔ شکریہ۔